چیزیں ہیں وہ سب فنا ہو جانے والی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں۔ یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں، چھوٹے ہوں یا بڑی، معمولی ہو یا قیمتی، باقی رہنے والی نہیں ہیں، فنا ہو جانے والی۔ خود انسان جو بڑا کڑیل جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، لیکن یہ جوانی ڈھل جاتی ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ بے جان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار البقا نہیں ہے، دار الفنا ہے۔ اور ایک دن وہ آئے گا جب نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا۔ قرآن کہتا ہے سب لپیٹ دیے جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو تم جو کما رہے ہو، تم جو جمع کر رہے ہو، تم جو اکٹھا کر رہے ہو، تم جو سمیٹ رہے ہو، وہ ختم ہوگا، فنا ہوگا، نپٹے گا، لیکن وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں جنت میں، تمہارا اجر و ثواب ہے، وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ تم نے اگر ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا، سبحان اللہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قرآن پڑھ لیا، یہ ثواب کبھی مٹ نہیں سکتا، کبھی نہیں مٹ سکتا۔ اس کا اجر ضرور ملے گا، ہمیشہ ملتا رہے گا۔ جنت میں جو لوگ جائیں گے 2-4 گھنٹے کے لیے نہیں جائیں گے کہ بھائی چلو پکنک منا لو پھر باہر ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں۔ خالدین فیہا، جنت میں جو جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا، اور جب جائے گا تو ہمیشہ جوان رہے گا، تندرست رہے گا، مالدار رہے گا، عیش و عشرت میں رہے گا، موج مستی میں رہے گا، کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ تو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، بہت بڑی حقیقت بیان ہوئی ہے اس آیت میں۔ تمہاری ہر چیز فانی ہے، اور اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے، نعمت ہے، رحمت ہے، جنت ہے، وہ فانی نہیں ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بھی ضرور صبر کرنے والے مردوں اور عورتوں کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب بھرپور عطا کریں گے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ مصیبت آ جائے تو ہائے واویلا نہ کریں، وہ صبر ہیں۔ اطاعت کے کاموں پر جمے رہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، رمضان کا روزہ رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اہتمام کے ساتھ، یہ صبر ہے۔ اور یہ بھی صبر ہے کہ ہر گناہ سے بچیں، گناہ سے بچنے کا نام بھی صبر ہے۔ ہر طرح کے گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ جو باتیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے مسلمان نہیں بچے گا تو کون بچے گا؟ جو بھی گناہ کے کام ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام ہیں، ان سب سے بچنا،
اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا، یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ ہمارے مدرسوں میں یہی بات پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو سکھلائی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو دین اور ایمان پر قائم فرمائے، اور اس مدرسے کو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مدارس قائم ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی مدارس کو ترقی عطا فرمائے، شرور سے محفوظ رکھے، سبھی معاونین کو، اساتذہ کو، منتظمین کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين۔